بہت سارے ہم ایسے کیسز میں دیکھتے ہیں، عدم پیروی میں کیس جو ہے خارج ہو جاتا ہے، وکیل صاحب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ عدالت میں نہیں پہنچے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عدم پیروی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر ہم عام لوگوں کے ساتھ عدم پیروی کا مطلب یہ کہ وکیل ڈسمسل فار نان پروسیکیوشن کہ مدعی مقدمہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا اصلتاً یا وکالتاً، تو اگر وہ خود بھی پیش ہو جاتا ہے اور عدالت میں اپنی حاضری لگوا کے یا اس کی بہاف پہ کوئی اور بندہ پیش ہو جاتا ہے اور حاضری لگا کے اپنی پریزنس دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اس مقدمے کو فائٹ کرنے کے لیے، کانٹیسٹ کرنے کے لیے راضی ہوں، پر آج کی تاریخ میں میرے لیے یا میرے وکیل کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، تو کبھی بھی عدم پیروی پہ یہ خارج نہیں ہوتا. عدم پیروی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مدعا سنا جا رہا ہے اور آپ کی طرف سے کوئی آیا ہی نہیں. تو جب ایسی ایک بات ہے تو عدالت کیوں ایک ایسے مدعی کا مقدمہ سنے گی جس کا مقدمہ کال ہوا ہے، ڈیفینڈنٹ اویلیبل اور مدعی صاحب آئے نہیں ہوئے یا مدعی صاحب کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا ہوا. تو عدالت میں حاضری لگوانا وکیل سے زیادہ ایک مدعی کا کام ہے. مدعی کا کام ہے جب آپ کوئی بھی پروفیشنل سروسز کسی سے لیتے ہیں تو آپ نے خود انشور کرنا ہوتا ہے کہ وہ پروفیشنل سروسز صحیح طرح سے ڈسچارج ہو رہی ہیں. تو اگر ایک وکیل نہیں آیا، اس کی بے تحاشا وجوہات ہیں. عام عوام کے لیے تو یہی ہوگا کہ وکیل بک گیا، وکیل نے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے تو اس نے اس کے خلاف پلاننگ کی تھی، پلاٹ کیا تھا کہ میں جون سا اسے کہوں گا آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تاکہ اس کا جون سا مقدمہ ہے وہ خارج کیا جا سکے اور اس کو ہرایا جا سکے. جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ چند ایک کیسز میں ایسا ہوتا ہو، لیکن میں اس لیے نہیں کہوں گی کہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا ڈی این پی کیس ہوتا ہے تو ڈی این پی کے بعد دوبارہ سے اس کو بحال کروایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ڈی این پی ہونے سے آپ کو خاصا نقصان نہیں ہوتا اگر دیکھا جائے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پروفیشنل وکیل ایسی حرکت کرے گا. اس کی سب سے بڑی وجوہات اس میں یہ ہے کہ ایک وکیل دوسری عدالت میں مصروف ہو سکتا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دوسرے وکیل کو آپ پارٹی نے فیس نہ دی ہو، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور وکیل نے پارٹی کو منع کر دیا ہو پیش ہونے سے. تیسرا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وکیل واقعی بھول سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پارٹی کا کام انشور کرنا کہ وکیل عدالت میں جائے تھرو کال یا تھرو کانٹیکٹ. اگر آپ اپنے پارٹیز کو کیس دے کے بھول جاؤ گے، وکیلوں کو پارٹیز اگر کیس دے کے بھول جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وکیل بھی وہ کیس بھول جائیں گے. بس فون کر کے پوچھیں گے جی تاریخ کیا پڑی ہے، تاریخ کا پوچھیں گے. جی بالکل نہیں، کچھ تو پوچھتے ہی نا، کچھ تو بالکل لوارث کیس چھوڑ دیتے. تو جب ایسا ہوگا تو وکیل بھی اپنا کیس بھول سکتا ہے. بہت سارے وکلا تو یہ بھی تو کہتے ہیں نا، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں، میں کیس کو سنبھال لوں گا، جب آپ کی ضرورت ہوگی تب میں آپ کو بلاؤں گا. یہ بھی تو سچویشن ہوتی ہے. لیکن پھر بھی فیڈ بیک اور سارے کا سارا جو ڈیٹیلز ہے وہ تو پارٹی کو لینی پڑتی ہیں کورٹ میں جا کے. نہیں، آپ اپنے وکیل کے ساتھ وکلا کا اسٹاف جو منشی ہے، کلرک ہے اور جو باقی ایسوسیٹس ہیں ان سے اپنے کیس کی پوری آپ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ڈائری میں کوئی غلط تاریخ لکھ دیں یا بائی مسٹیک ایسا ہو جائے کہ وہ کیس کی تاریخ پر نہیں پہنچ سکے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جی اس میں ایک ایشو آتا ہے. بالکل اس میں ایشو یہ بالکل جب آپ ڈی این پی کو بحال کرواتے ہو نا، تو پھر آپ عدالت کو بتاتے ہو کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج یہ تاریخ تھی اور ہم یہ والی تاریخ سمجھ بیٹھے تھے، ہماری ڈائری میں یہ لکھی ہوئی تھی، تو اس بنا پہ اس کو جو سا بحال کر دیا جائے. جب آپ کا کیس ڈی این پی ہو جاتا ہے، اس کے دو حل ہوتے ہیں. آپ 30 دن کے اندر ایپلیکیشن فار ریسٹوریشن دے سکتے ہو کہ اس کو ریسٹور کروایا جائے. یہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کسی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے، غلطی کی بنا پہ یا کسی اور کورٹ میں مصروف ہونے کی بنا سے، یا ہمیں میسج نہیں آیا تھا، کیونکہ ہائی کورٹ میں تو اب میسج آتا ہے کیس کا، کاز لسٹ کا. تو جب تک آپ کو میسج نہیں آتا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا کیس لگا. انلیس آپ رجسٹرار سے جا کے جو برانچ ہے ادھر سے جا کے پتہ کرواؤ کہ آپ کا کیس کب لگا. تو اگر میرا ایک کیس بائی چانس کل لگ گیا، پرسوں لگ گیا، تو مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ کیس کب لگا اور اگر اس کا میسج نہیں آیا. ایسا ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھار ونس ان اے بلو مون کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے کسی کیس کا آپ کو میسج نہیں آتا، یا آپ نے نہیں پڑھا ہوتا، یا آپ کے موبائل سروس کی آپ کے منشی وغیرہ جا کے کنفرم کرتے رہتے ہیں نا. نہیں، لیکن وہ تو وہ ہے نا جس کی ہم نے اپڈیٹ لینی ہے. اب ایک دم سے کیس لگ گیا کل پرسوں، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا لگ گیا، میسج نہیں آیا. تو اس بنا پہ پھر ہم عدالت کو بتاتے ہیں کہ یہ کاز لسٹ ہے، یہ ہمارا میسج ہے، ہمیں میسج نہیں آیا، اور اس طرح کی چیزیں. سو ہمیں کوئی بھی ساؤنڈ ویلڈ ریزن دے دے تو عدالت اس کو مان کے اس کیس کو بحال کر دیتی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کیس کو بحال نہیں کروانا، تو اگر آپ کا کیس عدم پیروی کی وجہ سے خارج ہوگا تو آپ دوبارہ فریش سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں. ڈی این پی کا سب سے زیادہ مسئلہ سول کیسز میں آتا ہے یا پری اریسٹ بیل
میں آتا ہے, کیونکہ جب پری اریسٹ بیل میں ملزم پیش نہیں ہوتا تو اس کا کیس عدم پیروی پہ عدالت باؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ خارج کرے ہی کرے. عدم پیروی پہ جب آپ کا کیس خارج ہوتا ہے پری اریسٹ بیل میں آپ کی غیر حاضری کی وجہ سے, تو پھر آپ کو اگلی بار دوبارہ وہی والا آپ کی غیر حاضری, یہ جو لفظ آپ بتا رہی ہیں, یعنی کہ جو مدعی ہے, سائل ہے یا وکیل, آپ میں تو دونوں کو شامل کر رہی ہیں یا صرف ایک کو؟ میں دونوں کو شامل کر رہی ہوں, کیونکہ اگر پارٹی بھی پیش ہو جائے اور عدالت کو بتا دے, عدالت کو اپریس کر دے کہ ہمارا وکیل موجود ہے یا ہمیں, یہ اکثر عدالتوں میں تو ہوتا ہے کہ جی وہ دوسری عدالت میں ہے. جی بالکل. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا جو اسٹیٹس کیا بنتا ہے. ہائر کورٹ میں جو وکلاء گئے ہوتے ہیں, اگر لوور کورٹ کے اندر ان کا مقدمہ چل رہا ہو تو انٹرٹین ہو جاتا ہے, لیکن ہائر کورٹ کے اندر جو ہے کیس لگا اور لوور کورٹ میں وکیل اگر ہو تو وہ نہیں مانتی کورٹ جو ہے. یہ کیا پروٹوکول ہے؟ جی دیکھیں, اگر آپ کا کوئی اسٹاف بھی ہے تو اگر وہ مینیجر کے پاس ہے تو زیادہ ضروری ہے کہ پہلے وہ سی او کے ساتھ میٹنگ کرے, اور مینیجر صاحب کی میٹنگ کو چھوڑ کے پہلے جو سی او صاحب کی میٹنگ ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے. تو یہ والا سسٹم ہے کہ جو لوور کورٹ ہے وہ, کیونکہ ہائی کورٹ اس سے ہائرارکی میں اوپر ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ سے بھی اوپر ہے, تو اگر آپ کی اویلیبلٹی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہے, اس وقت اگر آپ کا ٹائم نہیں ہے, کانفلکٹ کر رہا ہے, تو آپ وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہائر کورٹ کا جو ٹائمنگ ہے اس کو انشور کرے, اور جو دوسری کورٹ میں ہے وہ یا اس پہ نیکسٹ ڈیٹ ہو جائے گی اگر وکیل یا وکیل کا نمائندہ یا پارٹی کا نمائندہ کورٹ کو اپریس کرے کہ ابھی ہمارے وکیل کی اس وقت دستیابی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ آپ سے بڑے فورم پہ اویلیبل ہے, تو پھر یا ڈیٹ ہو جائے گی یا انتظار پہ رکھوا دیا جائے گا یا اگلے دن کے لیے فکس کر دیا جائے گا سپلیمنٹری میں. تو یہ چیزیں ہیں. جہاں تک عدم پیروی کی بات ہے کہ عدم پیروی ہوتا کیوں ہے, عدم پیروی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, کرمنل کیسز میں عدم پیروی, جو کرمنل جو ٹرائلز ہیں نا اس میں عدم پیروی پہ کیس خارج نہیں ہوتا, اس میں ملزمان کے وکیل کا ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے. ملزمان کا وکیل کے بغیر عدم پیروی پہ نہیں کیا جا سکتا. سب سے زیادہ عدم پیروی جہاں پہ ریلیونٹ ہے وہ سول کیسز ہیں اور پری اریسٹ بیل ہے. پری اریسٹ بیل کا مقصد یہی ہے کہ ملزم موجود ہو, ملزم موجود ہونا, اور اگر پری اریسٹ بیل میں ملزم کا وکیل موجود ہے اور ملزم موجود نہیں ہے تو بھی یہ عدم پیروی پہ خارج ہوگا. چلیے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.